آج رات مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، ایک رات جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سیدہ ایمان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیے زندگی کی تلخ حقیقت لے کے آئی ہوں، ایک ایسی کہانی جو کسی ناول یا کسی ڈرامہ سیریل میں نہیں ملے گی۔ یہ ایک شخص کی زندگی کا تجربہ ہے، سبق ہے، اور اس ایک انسان کی زندگی کے سبق سے آپ کو بھی اس ویڈیو میں بہت سارے سبق ملیں گے، اس لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے۔ دھیان میں رکھیں، یہ ایک سبق آزمودہ فرضی کہانی ہے جس کا مقصد توبہ، اللہ کی رحمت اور اصلاح کی اہمیت بیان کرنا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو شاید آپ کا دل دہلا کر رکھ دے۔ یہ کہانی کسی ایک انسان کی نہیں بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی کہانی ہو سکتی ہے۔ ایک نوجوان تھا، وہ بظاہر ایک اچھا انسان تھا، نماز بھی پڑھ لیتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن کبھی کبھی شیطان اسے گناہ کی طرف کھینچ لیتا تھا۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے، وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہا تھا۔ اچانک ایک ایسی چیز اس کے سامنے آئی جو نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ اس نے پہلے سوچا صرف 1 منٹ دیکھ لیتا ہوں، لیکن وہ 1 منٹ 10 منٹ بن گیا، پھر آدھا گھنٹہ، پھر 2 گھنٹے۔ جب اس نے موبائل بند کیا تو اچانک اس کے دل میں عجیب سی چیز پیدا ہونے لگی۔ وہ بار بار خود سے کہنے لگا، آج رات مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، آج رات مجھ سے کیا گناہ ہو گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل بوجھل ہو گیا ہو، بے چینی سے بھر گیا ہو۔ اس رات اسے نیند بھی نہ آئی، وہ بار بار کروٹیں بدلتا رہا، وہی چیز اس کے دماغ میں چلتی رہی۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، لیکن دل اتنا شرمندہ تھا کہ آنکھوں سے آنے لگے۔ اس نے ہمت کر کے وضو کیا، نماز پڑھی اور سجدے میں جا کر صرف ایک جملہ کہا، یا اللہ، میں نے غلطی کر دی، آج رات مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے مولا۔ شیطان یہی چاہتا تھا کہ انسان گناہ کے بعد یہ سوچے کہ آج شاید میری معافی نہیں ہوگی، لیکن ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بے شک معاف کرنے والا ہے۔ الزمر آیت نمبر 53۔ گناہ ہر انسان سے ہو سکتا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کر لے۔ اس نوجوان نے اسی دن فیصلہ کیا کہ اب وہ رات کو سونے سے پہلے اپنا موبائل ایک طرف رکھ دے گا، قرآن کی چند آیات پڑھے گا، استغفار کرے گا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا۔ چند مہینے گزر گئے، اس کی زندگی بدل گئی، دل کو سکون ملنے لگا، نماز میں خشوع ہونے لگا اور سب سے بڑھ کر اسے اللہ تعالیٰ سے محبت محسوس ہونے لگی۔ اگر آج آپ کسی بھی ایسے گناہ میں پڑ جاتے ہیں تو شیطان کی بات نہ سنیں، مایوس نہ ہوں، اللہ کا ذکر ابھی بھی کھلا ہے اور ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آج ہی توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے یہی توبہ آپ کی زندگی بدل دے۔ یاد رکھیں، توبہ صرف زبان سے ہے، استغفار کہنے کا نام ہے، بلکہ دل سے شرمندہ بھی ہونا ہے۔ شرمندہ ہوں گے تو توبہ اچھی طریقے سے کر سکیں گے۔ گناہ چھوڑ دینا اور دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ہی سچی توبہ ہے۔ اگر اسٹوری میں اس حقیقت میں سبق یہ تھا کہ وہ انسان جس نے موبائل میں غلط چیز دیکھ لی تھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا تو وہ کبھی اس چیز کو بند نہ کرتا، بلکہ وہ کنٹینیوسلی دیکھتے رہتا اور وہ فجر کا اذان ہوتے ہی سو جاتا، یا وہ فجر کی نماز پڑھے بغیر ہی اپنی ویڈیو کنٹینیو کرتے رہتا۔ یہ خوف جو ہے ہم اپنی بچوں کی تربیت میں ڈالتے ہیں، ہم ان کو بچپن سے ہی سکھاتے ہیں بیٹا صحیح اور غلط، تاکہ اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے تو اس بچے کو پتہ ہو بڑے ہونے کے بعد بھی کہ یہ غلط ہے۔ باتیں انسان کے دماغ میں خود نہیں آتی، اس انسان کے دل میں خود نہیں آتی، یہ تربیت ڈالتی ہے جو ماں کرتی ہے، جو باپ کرتا ہے اپنی اولاد کی۔ اگر وہ اچھی تربیت کا حامل نہیں ہوتا تو وہ اسی ویڈیو کو، اسی شیطانی ولغلے کو کنٹینیو رکھتا اور ساری رات اپنی اس گناہ میں گزار دیتا اور اس کو توبہ کرنے کا بھی خیال نہ آتا۔
کہ اس کو اس گندگی سے، اس موبائل سے، سوشل میڈیا سے اتنی محبت ہو جاتی کہ اس کی روٹین بن جاتی. بے شک وہ اس کی پوری رات جاگتا اس کے لیے، لیکن وہ دیکھے بغیر وہ نہیں سو سکتا تھا. وہ ایک اچھا انسان تھا، جبھی تو اس کو ملال ہوا کہ یہ غلط ہے. اس کی تربیت میں یہ تھا، اس کی ماں نے، اس کے باپ نے اس کی تربیت میں یہ ڈالا ہوگا، غلط اور صحیح میں فرق بتایا ہوگا. پھر تو اس کو عقل آئی، ورنہ وہ شیطان کے جب گرہ میں آ ہی گیا تھا تو وہ صحیح سے شیطان کے گرہ میں آ جاتا. اس کے ماں باپ کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں، اس کا پختہ یقین، اس کا ایمان اس کے ساتھ تھا، اور اس کی تربیت اس کے ساتھ تھی. کے لیے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، ان کو صحیح غلط، جائز ناجائز میں فرق سکھائیں. آج کل ماں باپ اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں، مائیں اپنے گھروں کے کام میں اور باپ اپنے باہر کے کمانے میں. بچوں کی کوئی تربیت نہیں جیسے پہلے لوگ کرتے تھے. خدا را اپنے بچوں کی تربیت کریں، اچھا برا سکھائیں ان کو، اچھے برے میں فرق سکھائیں ان کو، تاکہ کل کو ان کے سامنے کوئی ایسا گناہ آ جائے تو وہ گناہ کو گناہ سمجھیں، گناہ کو مزاح نہیں سمجھیں. وہ اس گناہ سے جان چھڑانا چاہیں، نہ کہ اس گناہ کے پیچھے پڑ جائیں، نہ کہ اس گناہ کی عادت اپنے نفس میں شفٹ کر لیں. خدا کے لیے آپ بھی سنبھلیں اور اپنی اولاد کو سنبھالیں. یہ ایک ایسا فرق ہے، یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اگر ایک بچہ، ایک نوجوان اس فیلڈ میں آ گیا نا تو اس شیطان اس کو پختہ کر لیتا ہے، پھر وہ بمشکل ہی ان سب سے نکل پاتا ہے. ایسا تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا کہ اس سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے اس طرح کی کوئی چیز ان کے سامنے آ گئی ہو جو وہ بے ساختہ رہ گئے. تو AI کا زمانہ ہے، اگر آپ کا بچہ موبائل یوز کر بھی رہا ہے تو کتنی پرائیویسی آ رہی ہیں جو آپ گوگل پہ دیکھ کر یا کسی سے پوچھ کر وہ پرائیویسی لگا سکتے ہیں، تاکہ اس طرح کے کوئی بھی ناجائز کانٹینٹ آپ کے بچے کی نگاہ ہی سے ہی نہ گزرے کبھی. جب ایسی چیز نگاہ سے گزرے گی نہیں تو دل میں کوئی خیال نہیں آئے گا، دل میں کوئی بات نہیں آئے گی، اور اس چیز کو دیکھنے کا ملال ہمارے دل میں نہیں ہوگا. خدا اپنے موبائلوں میں پرائیویسیاں لگائیں. اگر آپ موبائل نہیں چھڑوا سکتے بچے کا، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ 18 سال کا ہو، چاہے وہ 20 سال کا ہو، اس کو اپنے پاس بٹھا کے اس کو یہ انسٹرکشن دیں کہ آپ کے موبائل میں پرائیویسی لگے گی میرے سامنے. خدا اپنے بچوں کو اس بے غیرتی سے اور اس گناہ سے محفوظ رکھیں، کیونکہ ایک بار بھی اگر یہ بچہ اس گناہ میں پڑ گیا نا تو ماں باپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. یہ بچہ اس گناہ میں ڈوبتے چلے جاتا ہے، اس گناہ کے دلدل میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. آپ اس ویڈیو کے آخر تک پہنچ ہی گئے ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، گناہ سے بڑا اللہ کا کرم ہے، بشرطیکہ کا انسان سچے دل سے توبہ کرے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے یا اس ویڈیو میں آپ کو کوئی ذرہ برابر بھی پوائنٹ سمجھ آئے، اچھا لگے، تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ میں ہر نئی آنے والی ویڈیو جب اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بات کرنے کی لائق نہیں تھی. یہ بات جن پہ گزرتی ہے نا جو وہ جانتے ہیں، اور ان کی اہمیت ان سے پوچھیں. اللہ پاک کسی پر بھی ایسا وقت نہ لائے اور ہم سب کو نیکی کی ہدایت عطا کرے، ہمیں نیک زندگی عطا کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور ہمارے بچوں کو نیک بنائے اور ہمارے بچوں کو ہر برائی سے محفوظ رکھے. سیدہ ایمان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.